ذکرہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک یکتا بے مثل و بے مثال ذات، جس نے ہمارے دلوں کو دھڑکنے کی قوت اس لیے دی ہے، بڑی توجہ سے سننا، ہمارے دلوں کو دھڑکنے کی قوت اس لیے دی ہے کہ اے دل تو صرف پیمانہ گردش لہو نہیں ہے، تو صرف پیمانہ گردش لہو نہیں ہے، تو اتنا کر کہ اپنی دھڑکنوں پہ قبضہ مصطفیٰ کا لگا لے، ڈیرا ہم لگا لیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ابو صاحب سمجھے بھی ہو کہ دل تو صرف پیمانہ گردش لہو نہیں ہے، تو اپنی دھڑکنوں پہ قبضہ محمد مصطفیٰ کا لگا، ڈیرا ہم لگا لیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا، میرے جلوے قلب مومن میں سماتے۔ میں صرف جملہ بازی نہیں کر رہا، میں عقیدہ بتا رہا ہوں، میں جملہ بازی نہیں کر رہا، میں عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اب انہی سے اندازہ کر لیجئے کہ میرے محمد مصطفیٰ کا مقام کتنا ہے، کہ اگر میرے مصطفیٰ کا قبضہ نہ ہو تو یہ صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، قبضہ مصطفیٰ کا ہو جائے تو گھر خدا کا بن جاتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ تو پھر مجھے یوں کہہ لینے دو نا کہ رب نے یوں کہا کہ یا میرے حبیب محمد، میرے حبیب محمد مصطفیٰ، جہاں تو ہوگا وہاں خدا ہوگا، جہاں تو ہوگا وہاں خدا ہوگا۔ اب پھر یہ نہ کہہ دینا کہ یہ جملہ بازی کر رہا ہے، بلکہ رب کائنات نے نہیں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تیرے رب نے تجھے اکیلا کب چھوڑا ہے؟ تیرے رب نے تجھے اکیلا کب چھوڑا ہے؟ تو جب اکیلا نہیں چھوڑا، جب اکیلا نہیں چھوڑا تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ میرا مصطفیٰ حرا میں ہے تو خدا حرا میں ہے، میرا مصطفیٰ صور میں ہے تو خدا صور میں ہے، میرا مصطفیٰ مدینے میں ہے تو خدا مدینے میں ہے، میرا مصطفیٰ بدر میں ہے تو خدا بدر میں ہے۔ کیوں رب نے نہیں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ؟ سوڑے وہ تو نہیں پھینک رہا تھا۔ حضرت اندازے کلام تو دیکھو، سوڑے وہ تو نہیں پھینک رہا تھا۔ اگلا سوال کرو نا، کب؟ سونے وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، ربا کب؟ جب تو ہی پھینک رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ تو خدا پھینک رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہو، پھینک خدا رہا ہو، تو پھر سوال مصطفیٰ کی ہو تو بول بھی تو خدا رہا ہوتا ہے، بول بھی تو خدا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اور پھر کوئی نہ کہہ دے کہ یہ جملہ بازی کر رہا ہے، غار ثور ہے، دشمن قریب آ گیا۔ اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب جگہ نیچی ہوتی ہے نا بس، تو وہاں سے باہر دیکھو نا، بندے نظر نہیں آتے، انسان نظر نہیں آتے، مگر پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جگہ نیوی ہوگا نا، نیندی، تو تو باہر تکو تو پیر کا دسنے بندہ نہیں دسنا، تو دشمنہ نے پیر دسے نا، ان ایتھے ذرا نقشبندیاں نہیں بھی گھر سنے ہوتا ہے۔
مولیہ نے پیر بھی گل سنی ہونا. حضرت ابو بکر صدیق آکھیا آقا جی دشمن تغار میں کنارے پر آئی گئے تے جس ذرا جے ٹنڈے ہوئے نا اگر یہ جھک گئے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. اچھا انہوں سے ایک نکتہ درساں اندر کون کون ایک مصطفیٰ ہے ایک ابو بکر صدیق ہے ایک محمد مصطفیٰ ہے ایک ابو بکر صدیق ہے. اب دونوں یار بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ منظر ہے کہ جس کی منظر کشی خود کر رہا ہے خالق کائنات. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. جب دو میں سے دوسرا کہہ رہا تھا کیوں خوف زدہ ہو رہا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن غم نہ کر غم نہ کر. اور یہاں مزے کی بات بتاؤں ایک خوف ہوتا ہے ایک غم ہوتا ہے. خوف اپنی جان کے لیے ہوتا ہے غم ہمیشہ یار کے لیے ہوتا ہے. غم ہمیشہ یار کے لیے ہوتا ہے. تو میرے آقا نے بھی یہ نہیں کہا کہ خوف نہ کر میرے آقا نے کہا لا تحزن غم نہ کر غم نہ کر. اس کا مطلب آقا جانتے تھے کہ صدیق کو اپنی نہیں میری فکر ہے صدیق کو اپنی نہیں میری فکر ہے. لا تحزن خوف نہ کر. اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ ذرا سے جھک گئے تو ہمیں دیکھ لیں گے. یہاں ایک نکتہ تو مل گیا کہ ابو بکر اور مصطفیٰ کی یاری دیکھنی ہو تو اکڑنا نہیں پڑتا جھکنا پڑتا ہے. اکڑنا نہیں پڑتا جھکنا پڑتا ہے. سنیوں کا عقیدہ بڑا سچا عقیدہ ہے. ہم علی کے بھی غلام ہیں ہم چاروں یاروں کے بھی غلام ہیں. ہم پنج تن کے بھی غلام ہیں ہم چار یار کے بھی غلام ہیں. ہم پنج تن کو بھی ماننے والے ہیں چار یار کو بھی ماننے والے ہیں اور اصحاب محمد مصطفیٰ کو بھی ماننے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھکنا پڑتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ ذرا سے جھکے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا ما سنو کا بے سنین اے ابو بکر صدیق ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہونا چاہیے؟ اللہ ثالثہما کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. تو پھر میں نے بات وہیں پہ لے آؤں گا بات گھما کے ادھر ہی لے آؤں گا کہ اے دل تو صرف پیمانہ گردش لہو رہے گا. اگر تجھ پہ قبضہ محمد کا ہو گیا تو ہمارا تو گھر بن جائے گا. تساں کی گل آخنا اللہ نہ شکر ادا کرو اللہ نہ شکر ادا کرو کہ سارے دل تورا لوگوں نے دل ایک جے تڑکنے چار ہی خانے انہوں نے دلانے تو چار ہی خانے سارے دلانے. رب کتنا کرم کیتا نبی نے صدقے ایمان عطا کر کے اپنا گھر بنا لیا. ایمان عطا کر کے ہمارے دلوں کو اپنا گھر بنا لیا ہے. اس لیے پھر میں ادھر ہی آتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بے نیاز رب کائنات نے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی اس کا بھی اسے علم ہے. ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کا بھی اس کو علم ہے اور زمین پہ چلتے ہوئے رینگتے ہوئے کیڑوں کا بھی علم ہے. اور اللہ رب العزت نے پھر اس علم میں کنجوسی نہیں کی. اس علم میں کنجوسی نہیں کی. اگر رب چونٹیوں کا علم رکھتا ہے تو سلیمان کو بھی عطا کیا ہے سلیمان کو بھی عطا کیا ہے. اور حضرت سلیمان مسکرائے ہیں. سنجھے پوچھا کیوں مسکرائے ہو؟ ایک چونٹی ہے ایک پیروں کھڈی ہے باقی چونٹیاں نہیں سردار ہے. تب انہوں نے آخری جلدی جلدی سوراخ نے اندر چلے جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے لشکر آمنا پیا اے نہ ہوئے بے دھیانی وچ اے نہ
بے دھیانی بھی جیسا کی رگڑی جائے کچلی جائے. اب چیونٹی کہتی ہے کہ وہ بے دھیانی میں ہمیں کچل لڑے. ارے وہ نبی کیا ہوگا جسے دھیان نہیں ہوگا؟ چیونٹی کہتی ہے بے دھیانی میں کچل لڑے. اور سلیمان مسکرا کے کہتے ہیں وہ نبی کیا ہوگا جو دھیان نہیں رکھے گا؟ وہ نبی کیا ہوگا جو دھیان نہیں رکھے گا؟ دھیان تو ایک گھر یاد آئی. حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں کی ترے دن کھانے سے کچھ نہ لگیا. تکو نا صحابہ کتنی تکلیفاں اٹھائیاں. 2-3 دن بھوکا سا. ایک دن میں اپنے آقا کی آخیا وہ ڈرا باہر نکل کوئی پھر ٹور کوئی تاک سن مطلب کوئی چونکہ اپنے کاری نہیں جائے تو کچھ کھلائی پلائی چھوڑا ہے. آنے میں اپنے حجرے چو نکلے آئیاں باہر آیا آئیاں چند قدم ٹورے آئیاں کہ ہماری نظر پئی حضرت ابو بکر صدیق کو پر. دل خوش ہوئی گیا کہ ابو بکر صدیق جڑے نا آج ہمارا کام بنی گیا. لیکن آخر کے ادھر میں کی غیرت ایمانی منگنے نہیں بھی اجازت نہیں سی دینی. میں کس طرح آخر کے میں بھوکا ہوں تو میں طریقہ ایک کیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی سلام کیتا تو میں انہوں نے 2-3 مسئلے پوچھے. شریف مسئلے پوچھے کہ بھئی چلو ہمارے سکے ہوٹ پیلا رنگ کمزور بدن تک کی سمجھی جا سکتے اس کی بھوک لگی ہے. اب تو آخری حسن ابو ہریرہ میں بھی کچھ کھلاؤں. آپ نے میں جلے 2-3 مسئلے پوچھے تو انہیں جلدی جواب دیتا انہیں ابھی ہریرہ میں کی جلدی ہے میں کچھ جلے آؤں. تو وہ لگے گئے تو میں بڑا پریشان ہویا کہ بھئی ابو ہریرہ تاڑی گال تو کوئی نہ بنی. 2-3 قدم اگے ٹوریا تو ادھر میں نظر آئے حضرت عمر فاروق. آنے مارا دل خوش ہوئی گیا چلو پھر کم بنی گیا. میں انہیں کوئی بھی 2-3 مسئلے پوچھے پر انہیں بھی ماری شکل تا چہرہ تک کی اندازہ کوئی نہ کیتا. انہیں بھی آپ نے کی سلام کری جانے بھی ہریرہ میں جلدی ہے بس انہیں جواب لگی گیا. وہ بھی ٹوری گئے ہیں میں پریشان ہوئی نا. مسجد نبوی چ گیا اجرے جو سرکار نکلے ادھر میں گیا جو نظر پڑی تو سرکار آنے لگنا ابو ہریرہ کو کھائے لگنا کچھ کھادا نہیں آپ کو کھائیں. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں بھوکا. انہوں نے اندر آواز دی کہ اچھا اندر ایک دودھنا پیالہ پیا ذرا باہر دیو. دودھنا پیالہ باہر آیا تو میں اپنے آپ کے آگے اللہ آپ لیلہ تاڑے مزے ہوئی گئے. ایک دو حضوروں پر گزارا کرنا سے تو میں پڑھا نا دودھنا پیالہ لگی گیا. اتنے سرکار آگیا اے جڑے اصحاب صوفہ نا انہوں کی بھی بڑائی لیا. میں دلہ جا کے چل ابو ہریرہ ہوتا 70 رنگو پھر اٹھی رہے ہیں جلو 70% نبوی کیا لفظی تو انہوں آخر جو 17 پیتا نا جلو 70 پی رہے رہا تا 70واں پینا سا تا میں تکنا پیاسا کہ انہوں بننا گیا جلو پی رہا نا تا پیارا پڑھیا تا سرکار فرمایا ہاں ابو ہریرہ انہوں تو بھی پی تا جلے میں بھی پیتا تا پیالا پڑھیا سی تا سرکار اپنے منہ نہ لایا پیتا جلے سرکار پیتا تا خالی تا ہویا. اب میں پوچھتا یہ ہوں کہ جو سرکار نے پیا وہ کیا تھا جو صحابہ نے پیا وہ کیا تھا اور جو نبی جنت سے دودھ کھینچ کے بھاگر کو پہلا سکتا ہے وہ اپنے نبی اپنے امت کی خبر بھی رکھ سکتا ہے. تو سونیوں شکر ادا کرو کیا سو سونے نبی نے امتیاں. شکر ادا کرو کیا سونے نبی نے امتیاں. میں ایک گل اکثر سنانا رہنا تو دوسرا کی بھی سنا تکو نا ایک گل ذہنی کرو. ایمان تقسیم ہویا نا ایک ہے دنیا نہ پتا ایک ہے دنیا نہ دستور ایک ہے رب نہ اپنا پتا تو محبت نہ دستور. اے جو علماء تشریف فرمان تو دوسرے کے بڑے سیانے لوگ ہیں. قابیل حابیل کی قتل کیتا یہ گل ہوئی قابیل حابیل کی قتل کیتا تو لاش مونڈے پر چاہتا پھرنا سی تو انہوں اس کی پتہ نہیں سا کہ لاش نہ کیا کری ہے انہیں اس کی میں کیا کر رہا ہوں اسلام میں کیا کر رہا ہوں ادھر چھوڑا انہوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو جاج کس دسی کاغ ہے جاج کس دسی کاغ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دفنانے کا طریقہ بتانا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے
اب جو دفنانے کا طریقہ تھا اس کو بتانے کے لیے رب نے کعبے کا انتخاب کیا، اور جو اپنا پتہ تھا اس کو بتانے کے لیے نبی کا انتخاب کیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنا پتہ بتانے کے لیے نبی کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا دستور جسے مرضی سیکھ لو، خدا کا پتہ نبی کے بغیر نہیں ملتا۔ خدا کا پتہ نبی کے بغیر نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا کرم دیکھو کہ اس نے اپنا پتہ بتانے کے لیے زبان نبی کی چنی، زبان نبی کی چنی۔ اللہ فرمایا قرآن چاہے نہیں کہ دنیا کی تک و تمی کی منو فاتبیرو یا اولی الابصار، دنیا کی تک و تمی کی منو۔ تو میں بھی آخیا سونے ربا سورج چڑھیا تو بھی منیا، سورج ٹلیا تو بھی منیا، رات آئی تو تجھے مانا، دن آیا تو تجھے مانا، پہاڑ آئی تو تجھے مانا، خزاں آئی تو تجھے مانا، سردی آئی تو تجھے مانا، گرمی آئی تو تجھے مانا، بارش برسی تو تجھے مانا، دھوپ کڑکی تو تجھے مانا، بجلی چمکی تو تجھے مانا، زلزلہ آیا تو تجھے مانا، دریا کی روانی دیکھی تو تجھے مانا، سمندر کی طوفانی دیکھی تو تجھے مانا، مچھلی کا تیرنا دیکھا تو تجھے مانا، پرندے کا اڑتا دیکھا تو تجھے مانا، ہوا کی سرسراہٹ دیکھی تو تجھے مانا، دریا کے درخت پہ لگتا پتا دیکھا تو تجھے مانا، کلی کو پھول بنتے دیکھا تو تجھے مانا، کانٹے کی چبھن محسوس کی تو تجھے مانا، ارے زمین کی چبھن محسوس کی تو تجھے مانا، دل کی دھڑکن محسوس کی تو تجھے مانا، کائنات کو دیکھتا گیا کہ تجھے مانتا گیا۔ مگر ربا یہ بھی تو بتا تجھے ماننا کیسا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں کائنات کو دیکھتا گیا تجھے مانتا گیا، اب مجھے یہ بھی تو بتا تجھے ماننا کیسے ہے، کہ تو کیسا ہے، تو لمبا کتنا ہے، تو چوڑا کتنا ہے، تیرا قد کتنا ہے، تیرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، تیرا سینہ کتنا چوڑا ہے، تیری لمبائی اور قد کتنا ہے، تیرا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ تو جواب آیا مجھے ماننا ہے، اس کے لیے دنیا بنائی، مجھے کیسا ماننا ہے، اس کے لیے نبی کی زبان بنائی۔ مجھے کیسا ماننا ہے یہ فیصلہ سورج نہیں کرے گا، یہ فیصلہ میرا نبی کرے گا۔ تو پھر میرا نبی جیسا بتاتا جائے ویسا مجھے مانتا چلا جاؤ، ویسے مجھے مانتے چلے جاؤ۔ لہذا شکر کرو کہ ایسا مصطفیٰ کریم نے امت دی، مصطفیٰ کریم نے اصلا اس نبی نے امت دی کہ جس وقت اللہ فرمائے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ میں سوچ رہا تھا کہ سونے یہ عالمین جڑا رحمت ہے اس زمین اوپر ہے، یہ تو رحمت ہے، مکے وچ رحمت ہے، مدینے وچ ہوگا تو رحمت ہے، سور وچ ہوگا تو رحمت ہے، بدر وچ ہوگا تو رحمت ہے، مدینے دی گلیاں پھرنا ہوگا تو رحمت ہے، سونے مسجد نبوی چ بیٹھے ہوگا تو رحمت ہے، اپنے اجرے چ بیٹھے ہوگا تو رحمت ہے، مدینے دی وادیاں وچ پھرنا ہوگا تو رحمت ہے، رتا اونٹ خریدنا ہوگا تو رحمت ہے، گناہگاراں کی بخشوانا ہوگا تو رحمت ہے۔ لیکن دعا جانا نہیں رحمت ہے، ایک گل سمجھ نہیں آئی۔ ایک گل ہے، ایک گل اگر میں تجھے مختصر جملے بھی سمجھائی چھوڑا تھا پھر تو پھر ان مختصر جملے سنو۔ معراج نہیں رات ہے، اقصی نہیں مسجد ہے۔ معراج نہیں رات ہے، اقصی نہیں مسجد ہے، تو دو رکعتاں پڑھنیاں، دو رکعتاں پڑھنیاں تو اگلا سفر شروع کرنا، دو رکعتاں پڑھی تو پھر اگلا سفر شروع کرنا۔ ان صرف اتنا گل دسو کہ وہ کیوں عالمینی رحمت نہیں میرا سونا نبی، اتنا دسو کہ امام تا مکے تو آیا، مقتدی کو تو آئے،
وسلم موسیٰ کو تم آئے، اسماعیل کو تم آئے، ابراہیم کو تم آئے، یعقوب کو تم آئے، یوسف کو تم آئے، اسحاق کو تم آئے، شیس کو تم آئے، صالح کو تم آئے، ادریس کو تم آئے، نوح کو تم آئے، یحییٰ کو تم آئے، زکریا کو تم آئے، عیسیٰ کو تم آئے، شعیب کو تم آئے، حضرت لوط کو تم آئے، دسو تصحیح سارے کو تم کٹھے ہوئے، تب منہ پیسی نہ کہ امام مکہ تو آیا اور عالم برزخ کو آیا۔ عالم دنیا اور عالم برزخ کو کٹھا کر کے رب نے کہا یہ لو رحمت للعالمین ہے۔ اچھا سارے کوئی شامی چوں آیا، کوئی فلسطینی چوں آیا، حضرت آدم سری لنکا دی اٹھی تک گئے، کوئی قدروں آیا، کوئی قدروں آیا، اے دسو یونس تا عیسیٰ کو تم آئے، یونس و عیسیٰ کو تم آئے، اس نے مطلب اسمانہ علیہ بھی آئے، برزخ علیہ بھی آئے، مکہ علیہ بھی آئے، رب کٹھیا کجید آخیا اے تحقیقین میں رب العالمین تا اے رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین تا اے رحمت للعالمین ہے، رب میں آتے رحمت ہو ہے، یعنی رب میں آتے اظہار ہو ہے، رب میں آتے مہربانی ہو ہے، رب میں آتے دروازہ ہو ہے، پیچھے میں آتے آگے ہو ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ واہنے نہ ہے جی پچھلے گارڈن، پچھلے گارڈن جس نے پچھلا خود خدا ہو ہے، خود خدا ہو ہے، تو پھر کیا کرنا؟ سوالی آیا آقا جی تلوار پچھی گئی، مصدسو ہاں آقا جی چکڑی آقا کریم چکڑی پٹھی لائی ہے، کڑیاں فالتو تلوارہ نالان دیاں، کوئی فالتو تلوار نہیں دے کوئی پٹھی نہیں لائی، اس آکے آقا جی تلوار پچھی گئی، سرکار بھی نہیں آگے کہ مارے کوئی فالتو نہیں کچھ دیاں، ٹالی کی دی اس نے اچھا کی تھی، انہاں کہ اے کہ نظر ٹالی آسی چا کام تلوار نہ کرنی لا تو جڑا ٹالی کی تلوار بنائی سکنا نا اور گناہگار کی بھی بخشوائی سکنا۔ بس ان آخری ایک گھر سنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس نے ترجمہ تو علماء کو سنیا ہوتی، فقیران کو بھی سنو۔ آخری گل ہے اس اوپر تو سب درود پڑھنا تو میں اپنی گفتگو ختم کرنی۔ پتہ ہے اس آیت کا ترجمہ بننا گیا رب کیا کیا ان اللہ و ملائکتہ، رب آخیا او ماڑیو بندیو سنو میں ایک کام کرنا، میں ایک کام کرنا تو ہمارے فرشتے بھی نال کرنے، میں ایک کام کرنا ہمارے فرشتے بھی کرنے، میں بھی کرنا ہمارے فرشتے بھی کرنے، ایمان آلے تس کیا جو کرنے یہ محتاں دا ترجمہ ہے، اے ایمان آلے ہو تس کیا جو کرنے، ربا کیا نہ کر سب تو دس صحیح کرنا کیا اس آخیا وہ کیا کام ہوئی سکتا جڑا میں بھی کرنا تھا کسا کوئی نہیں کروا، مخلوق تسا نو بنائی سکنے، خدا تس نو بنی سکنے، خالق تس نو بنی سکنے، مالک تس نو بنی سکنے، اختیار تسا کو نہیں پر ایک کام تک کٹھیا کری سکنے آنا کہ جس سونے پر میں درود بھیجنا تو سبھی بھیجنا جس سونے پر میں درود پڑھنا تو سبھی اس پر درود پڑھو ان اللہ و ملائکتہ علی النبی انہوں پڑھو ہاں ایک دفعہ منظور فرمائے تو ایک منٹ مارے گا اور مل کے کام کرنے اللہ